یہ 18 پوائنٹس ہیں اس ایگریمنٹ میں پچھلے 2-2.5 ماہ میں ان 18 میں سے کون سا نقطہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے کیونکہ ایکٹ جو نافذ العمل ہونا ہے اور جو 2013 میں ایم پاکستان نے 2017 میں ایم پاکستان نے پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ میں دائر کی اور آنریبل سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن آیا وہ واضح طور پر ایم کے اس موقف کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا کہ لوکل گورنمنٹ امپاور ہو. ایک عام آدمی کو اپنے گھر سے نکلتے ہی سڑک کی بہتری سے لے کر میونسپل سروسز سے لے کر پانی کی ترسیل بالکل ٹھیک ہے. جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے پرانے قانون کے تحت ہوئے اس پہ تو آپ کے کنسرنز ایڈریس ہو گئے تھے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ایڈریس ہونے جا رہے ہیں. کیا ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں؟ ایڈریس اس وقت ہوں گے جب ایکٹ نافذ العمل ہوگا. تاحال وہ نافذ العمل نہیں. آرٹیکل وہ تو 1 مہینے میں ہونا تھا ود ان 1 منتھ ود میوچل ایگریمنٹ. تو ابھی تک 2-2.5 ماہ میں میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوا آپ کا. یہی انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک اس کی ریفلیکشن ہونی تھی نہیں ہوئی. وہ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ اس پہ درجنوں میٹنگز اور مباحثہ ہو چکا ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے کبھی کبھی اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ پارلیمانی جو پارٹیز ہیں ہمارے ہاں ان کو عادت ہو گئی ہے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کی, تو لوکل گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن اور اس کی کنٹینیوٹی نہیں چاہتے عمومی طور پر. دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے قیام سے لے کر آج 75 سال تک اگر آپ انالائز کریں تو 75 سالہ دور میں جو سب سے زیادہ دورانیہ گزرا وہ ایڈمنسٹریٹو دور کا گزرا ہے. منتخب بلدیات کا دورانیہ کم گزرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹی لگتا یہ ہے, قوی امکان اس بات کا ہے. آپ کے دفاتر کھل گئے ہیں معاہدے کے مطابق؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ما سوائے لوکل گورنمنٹ کے قانون سازی کے کچھ نکات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اور کچھ نہیں ہوا. یہ 18 کے 18 نکات ابھی اسی طرح کے. عامر خان صاحب 17 فروری کو فرما رہے تھے 150 لیٹر فیول کی پرائس پہ ٹانگیں کام گئی تھیں. اب 200 سے اوپر گیا ہے فیول کی پرائسز. تو اب کیا حالات ہیں ایم کیو ایم کے اس وقت بھی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, آج بھی لوگوں کی اس سے بڑھ کر ڈیمانڈ ہے. اور دوسری جانب جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو ریزنز اور جو آرگومنٹ ان کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست کو مضبوط ہونے کے لیے وہ جو سبسیڈائز کیا ہوا تھا وہ ختم کرنا ضروری ہے, اور وہ یقینی طور پر عوام پہ بوجھ آ رہا ہے. ہمارے لیے صورتحال ایم کیو ایم کے لیے اس لیے بھی انتہائی کریٹیکل ہے کہ لوگوں کی توقعات تھی, ہماری بھی توقعات تھی کہ کچھ چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جائیں گی. اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ ایکسپیرینس کتنا نظر آیا آپ کو؟ 150 سے 200 اور 250 پہ چلا جائے گا, 300 پہ, 263 پہ ڈیزل ہے. تو یہ آپ کی توقعات کے عین مطابق ہے. اور عوام اس وقت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ این اے 240 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے, اگر ماضی کے آپ کے 2018 کے دکھالے جائیں نمبرز, تو آپ کے نمبر 61,000 سے اب صرف 60 ووٹوں کی برتری. تو کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ عوام اب کس طرح سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں لوگوں کی توقعات ہمیشہ سے ایم کیو ایم پاکستان سے رہی ہے اور مینڈیٹ ملتا رہا ہے. ہمارے مینڈیٹ کا احترام اس شق کا ایک حصہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے بالخصوص دوستوں نے اس بات کو کہا کہ جناب ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کا احترام بھی نہیں ہو رہا, پیپلز پارٹی نہیں کر رہی آپ کے مینڈیٹ کا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا یہ کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکول گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایم کیو ایم یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ستم ظریفی جس طرح کی ہم نے سہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرز فرام لاسٹ سیورل ڈیکیڈز, تو وہ تو ختم ہو جاتی پولیٹیکل پارٹی. ایم کیو ایم ہی ہے جو سسٹین کر رہی ہے کسی طریقے سے. دوسری چیز یہ کہ بائی الیکشنز میں عمومی طور پر رجحان 15% 10% ہی ہوتا ہے ووٹنگ کا. اگر ہم جو لاسٹ پیٹرن ہے دیکھیں, جو ٹرینڈ ہے ووٹنگ پیٹرن دیکھیں, تو اس میں تقریباً 10 سے 14% ووٹ کاسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے. لیکن یقینی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ خوش آئند نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایم کیو ایم جیتی, ایم کیو ایم کی سیٹ تھی. لیکن سندھ میں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ باعث تشویش ہے ہمارے لیے.